أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا تھا. آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی توحید کے اوپر دلائل دیں گے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن، ان فی ذالک، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، اللہ بڑے فضلوں والا ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے رات کو بنایا تاکہ تم سکون اختیار کرو. دن کو بندہ تھک جاتا ہے جی، رات کو جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو اس کی دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر چیز قرار پکڑنے لگ جاتی ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے. یہ سکون دینے والا اور دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. پھر فرمایا والنہار مبصرا، دن کو روشن دیکھنے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے. دن اندھیرا ختم کر کے روشنی لانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ انسانوں کے اوپر بڑے فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. کچھ تو زبان سے شکریہ ادا نہیں کرتے، کچھ شکریہ ادا کرتے ہیں بس صرف الحمدللہ. وہ بھی شکریہ کا حقیقی معنی نہیں سمجھتے جی، حقیقی معنوں میں شکریہ ادا نہیں کرتے. شکریہ اگر ادا کرنا ہے نا جی، حقیقت میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ نماز ہے. نماز کے اندر انسان کا ہر عضو، چاہے ہاتھ ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، پھر باندھ کر اللہ کے دربار میں آپ ادباً کھڑے ہو، رکوع میں جھکتے ہو، اس کے آگے کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو بڑی عظمتوں والی. پھر رکوع سے سجدے میں جاتے ہو، وہاں پر کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو سب سے کیا جی بلند و بالا ہے. حتیٰ کہ ناک بھی اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرتی ہے، پیشانی ہے وہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے، ہاتھ ہیں تو وہ بھی، انگلیاں ہیں تو وہ بھی، گوڈے ہیں، پاؤں کی انگلیاں، جسم کا ہر عضو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے جی حقیقی شکریہ. کون سا ہے جی؟ یہ بندہ زیادہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد ڈکار مارتا ہے نا جی، تو یہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ یا یہ کہ الحمدللہ، یہ بھی شکریہ ہے، لیکن یہ شکریہ حقیقی معنوں میں نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے جی. اللہ ہے جو تمہارا کیا ہے جی؟ رب ہے. اور رب کا معنی آپ نے سنا ہے، رب اس کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ، تدریجاً تدریجاً، سٹیپ بائی سٹیپ بندے کو، بچے کو پال 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 کر وہ کمال تک پہنچاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رب کہتے ہیں. آگے آ رہی آیت، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. ایک تو یہ ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنہار، تمہیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نمبر دو، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی خالق.
لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی پالن ہار، فانا تؤفکون، پس کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔ یہ ٹھیک ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جی، دو ہی چیزیں ہیں نا جی، کسی بندے کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ مولویوں کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، پیروں کے پاس جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، تاکہ اولاد ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں خالق کل شیء، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس مولوی کے پاس تم جا رہے ہو نا جی، اللہ فرماتے ہیں اس مولوی کو بھی میں نے پیدا کیا یار، جو تمہیں مولوی بچے دے رہا ہے نا جی، اس مولوی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو پاس تم جاتے ہو، جس سے بچے تم مانگتے ہو، اس کو بھی پیدا میں نے کیا، تو پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ربکم ہوتا ہے نا جی، آج کل دیہڑی گاہکنا ہوا استاد جی کوئی بندش ہو گئی ہے، رزق کاروبار نہیں صحیح چل رہا، چنگا جا تویز کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم، تمہارا پالن ہار بھی میں ہوں یار۔ آگے آیت آ رہی ہے جی، ہر چیز کی وضاحت اللہ کرے گا۔ کذالک یؤفک الذین، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ، یجحدون، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، کون سی آیات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بچے بھی میں دیتا ہوں اور بچیاں بھی میں دیتا ہوں۔ پھر جب کوئی بندہ بچے اور بچیاں کسی اور سے مانگتا ہے نا، تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میری آیات کا انکار کرتا ہے۔ ایسا بندہ کیا کرتا ہے؟ یہ انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ رزق دینے والا، اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، پھر کسی اور کے در پہ جا کر جی رزق مانگتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میری آیات کا انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کذالک یؤفک الذین، پھر اللہ اس کو پھر الٹے راستے پہ لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسجد کے پاس نہیں آتا، پھر وہ اللہ سے نہیں مانگتا جی، ٹھیک ہے، اس کو پیسے ضرورت ہو نا، پھر وہ در بدر مولویوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بچے ضرورت ہو نا تو پھر مولویوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ معاف فرمائے جی، اتنے عقیدے خراب ہو گئے، اتنے عقیدے خراب ہو گئے، بندہ اللہ سے کٹ گیا ہے جی، مخلوق کے ساتھ جڑ گیا جی۔ عام طور پر آپ جاتے ہو جی، بعض مساجد ایسی ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے نا جی موبائل کی گھنٹی بند کر دیں، اور اوپر لکھا ہوتا ہے خالق سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ ختم۔ مسجد چیز ہی ایسی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی اللہ سے باتیں، لیکن نہیں، مخلوق کے پیچھے بھاگو۔ اور جو بندہ پھر مخلوق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی بھاگتے رہو، کہاں تک بھاگو گے؟ پھر بندہ پاگل ہوتا ہے، آخر کار جب وہ 80-90 سال کا ہوتا ہے نا، پھر مسیتی بھی چاہ ہے، پھر نالا کو بھی تنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو قرارن، ٹھہرنے کی جگہ جی، ٹھیک ہے۔ آج اگر زمین ہلنے والی ہوتی نا تو ہم بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں۔ ہمارے مکان ایک جگہ پہ کھڑے ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو میں نے قرار والی بنائی ہے تاکہ تم اس کے اوپر رہ سکو، بیٹھ سکو، مکان بنا سکو، ہل چلا سکو جی، وگرنہ یہ کیا ہوتی؟ ہلنے والی ہوتی نا جی، ہر جو چیز ہم بنانے کی کوشش کرتے گر جاتی، یہی پوری زندگی لگی ہے۔ فرمایا نہیں، والسماء بناء، اور آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، اللہ ہی نے تم کو اچھی اچھی شکل و صورتیں دی، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی، بندہ شیشے کو دیکھتے ہیں نا جی، یقین مانو بندہ، ہر بندے کو اپنی شکل اچھی لگتی ہے نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں۔ کب بناتا ہوں؟ تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران کی تیسری چوتھی آیت میں آپ نے سنا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ انسان کی شکل اس وقت بناتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 120 دنوں کے بعد بچے کی شکل بن جاتی ہے، آنکھیں اللہ بناتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کیسے بنتی ہیں آگے آیت آ رہی ہے جی، تھوڑا نقشہ کھینچیں گے جی تاکہ بندے کو پتہ چلے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں اچھی شکلیں دی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جی، بعض بندوں کی شکل یا چہرہ تھوڑا سا بدصورت سا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بندہ سوچے نا جی شکر ہے اللہ نے مجھے انسان بنایا، کھوتا نہیں بنایا جی، کھوتے سے تو میری شکل کیا ہے جی؟ اچھی ہے۔ دیکھو جی، ہر چیز اچھی ہے، ہر چیز اچھی ہے، حیوانوں کے مقابلے میں انسان کی جیسی کیسی شکل بھی ہوگی تو کیا ہے جی؟
اچھی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے جی، شکلیں بنانے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ذات زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، عبادت کے لائق کون ہے جی؟ جو ہمیشہ زندہ رہے گا جی، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ہے، تھا اور رہے گا، وہ عبادت کے لائق ہے۔ جو مر جائے وہ عبادت کے لائق ہو نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعوے کو دوسری مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا، فَادْعُوهُ، اس اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے دین کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ قل، کہہ دینا میرا پھل محمد الرسول اللہ، انی نہیت، بے شک مجھے روکا گیا ہے، میرا محبوب کے اللہ نے مجھے روکا ہے، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جاءنی البینات من ربی، کہ جس وقت آ پہنچی ہے میرے پاس دلائل واضح من ربی، میرے رب کی طرف سے، جب اللہ کی جانب سے میرے اوپر وحی بھی آتی ہے، قرآن بھی اتر چکا ہے، مجھے حقیقت بھی اللہ نے کھول کر بتا دی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے، جب ساری چیزیں میرے پاس آ چکی ہیں تو پھر میں کیوں ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، یہ کہ میں فرمانبرداری کروں رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے۔ سارے کس کے آگے جھکاؤں؟ اللہ کے لیے جھکاؤں جی، نہ کہ لات منات عزا حبل کے آگے جھکاؤں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا دور ہو تو ہمارے دور کے اندر نہ ایک دربار کے اوپر نہ دوسرے دربار کے اوپر، سر جھکاؤ تو کس کے آگے جھکاؤ؟ اللہ کے آگے جھکاؤ۔ اللہ، یہ سر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، تو جھکے گا بھی کس کے آگے جی؟ اللہ کے لیے۔ ماتھا پیشانی کس نے دیا؟ اللہ نے دی ہے، تو جھکے گا کس کے آگے جی؟ اللہ کے لیے، کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گا۔ دیکھو یاد رکھو جی، پیغمبروں کا بہت بڑا مقام ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے نا جی، ہر پیغمبر کی اپنی شان ہے۔ ان پیغمبروں میں سے 5 پیغمبروں کی ایک اپنی شان ہے، لیکن کیا ہے جی؟ پیغمبر ہیں، خدا نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ صحابہ ہیں، اپنی شانیں، بڑی شانیں، بڑی شانیں، لیکن کیا ہے جی؟ خدا نہیں۔ نبی ہیں، نبیوں کے بعد ولی ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد کیا ہے جی؟ ولی ہیں، بڑی شانیں ولیوں کی بھی، لیکن خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں، لیکن خدا نہیں ہے جی۔ ہاں، خدا کون ہے؟ صرف ایک ہے جی، پالنہار کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من تراب، مٹی سے جی، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے اس کی نسل کو چلایا جی، سنو، ثم من نطفۃ، پھر تم کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے جی، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پانی کا گندا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، سنو آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ ثم من علقۃ، پھر وہ گندا پانی کا قطرہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جمے دا خون بن میں جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ ہڈیاں بنتی ہے، پھر اس کے بعد گوشت بنتا ہے، گوشت کے بعد کیا ہوتی ہے جی؟ ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا بنتی ہے؟ شکل و صورت بنتی ہے، پھر وہ 9 مہینے گزرتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر؟ ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تم کو نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے بچے ہوتے ہوئے۔ ثم لتبلغوا، جب بچہ باہر آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تم کو پہنچاتا ہے جوانی تک، ٹھیک ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جوانی سے اللہ فرماتے ہیں تم کو بڑھاپے تک اللہ پہنچاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ، اور بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں۔
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جوانی کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ جائے ایک نہ ایک دن موت تو آ جاتی ہے۔ فرمایا من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو ایک وقت مقررہ تک، ٹھیک ہے۔ وہ خون، وہ گندے پانی کا قطرہ کیا ہوتا ہے جی، ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس کا، اس وقت تک پہنچ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سنو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ کام اللہ کیوں کرتا ہے؟ گندے پانی سے اللہ رحم کے اندر ایک بچے کو بناتا ہے، شکل و صورت کو بناتا ہے، گوشت پوش بناتا ہے، ہڈیاں بناتا ہے، پھر وقت پورا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، پھر اس بچے کو جوانی تک پہنچاتا ہے، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچاتا ہے، کچھ پہلے مر جاتے ہیں، کچھ بعد میں مرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں یہ کام میں کیوں کرتا ہوں؟ فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو جی، ٹھیک ہے۔ جو رب ہو یہ سارے کام کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، آخر اس کا کچھ حق بھی تو ہے نا جی۔ ایویں تو نہیں اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیتا دنیا میں جائیں، جوان ہوئے بڈھے ہوئے، ٹھیک ہے، کھاتا پیتا موجہ ماریاں بس ختم ہو گیا، نہیں، آنکھیں بند ہوئی اس کے بعد پھر پوچھے گا جی جوانی دی، بچپنا دیا، مال دیا، رزق دیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، کیسے اٹھایا، کیسے رہے ہو، اس کا جواب دینا ہے جی۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ذات ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے جی۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس کہتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ والی پاور کس کے پاس ہے بتاؤ یار؟ کسی پیغمبر کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا جب پیغمبروں کے پاس نہیں ہے تو پھر میرے جیسے گنہگاروں کے پاس کدھر ہوگی، ٹھیک ہے، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، صحابہ کے پاس، انبیاء کے پاس، شہداء کے پاس، صلحاء کے پاس۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ پاور صرف میرے پاس ہے۔